تعلیقات کا بیان شروع کرتے ہیں جی۔ ایک، یہ عنوان ہم مرتب نے قائم کیا ہے۔ دوم، بالحاظ مضمون یہ سرخی قائم کی گئی ہے۔ عرض مصنف نیا عنوان ہے جو اصل میں نہیں تھا۔ ابجد خان چھپا تھا صبح، صحیح ابجد خان بمانا طفل مکتبی ہے۔ برو اللہ، خدا ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے۔ عیسوی سنین کی مطابقت لکھی گئی ہے۔ کیفیت کتاب اور استدعا، نئے عنوانات قائم کیے گئے۔ الانسان المرکب من الخطا والانسان، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کی سرشت میں بھول چوک شامل ہے۔ مندہ کا دوہے کا، جس نے کسی کا مذاق اڑایا اس کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ ایاز باللہ، خدا کی پناہ، خدا بچا لے، پناہ بخدا۔ ذمی اشتقاق، صاحب عداوت و مخالفت، دشمن۔ زادہم اللہ مرضاً انفاقا، اللہ ان کے نفاق کے مرض کو زیادہ کرے۔ یہ بیان فارسی کی اس شاعری سے متعلق ہے جو عربی الوزن میں لکھی گئی، ورنہ اہل فارس قدیم زمانے سے شعر کہتے ہیں۔ ان کے اشعار ہجائی اوزان میں ہوتے ہیں۔ اہل عرب ہجائی اوزان سے نابلد تھے، اس لیے قدیم شاعری کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اہل فارس غلبہ اسلام کے باعث عربی کی طرف راغب ہو چکے تھے، مگر عوام قدیم ہجائی اوزان میں شعر کہتے، جنہیں اہل علم نے قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ سمراد، وہم، فکر، خیال، یہ غلط ہے۔ مجمع الفصحاء میں بصرات لکھا ہے کہ اشعار قدیم شعرائے عجم بسبب غلبہ اسلام از میانہ رفتہ۔ وجہ یہ ہے کہ ایرانی عربی کی طرف ایسے راغب ہوئے کہ انہوں نے قدیم فارسی علم و ادب کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیا اور اسے قابل اعتنا نہ گردانا۔ عوام ہجائی اوزان میں شاعری کرتے تھے اور جو ضبط تحریر میں نہ آتی، عربی اوزان سے شغف اور غلبہ کے سبب ہجائی اوزان میں کہے کلام کو دو مرتبہ سمجھتے تھے۔ مصرع ثانی پان دارد و بے پائے چگونا رود چھپا تھا، صحیح مصرع لکھا گیا۔ غالب نے بھی ان 3 طرزوں کا ذکر نہایت جامع انداز میں کیا ہے۔ چودھری عبدالغفور سرور ماہ ہروی کے نام ایک خط میں صاحب عالم کے لیے لکھا ہے، رودکی و فردوسی سے لے کر خاقانی و ثنائی و انوری وغیرہ ہم تک ایک گروہ ہیں۔ ان حضرات کا کلام تھوڑے تھوڑے تفاوت سے ایک وضع پر ہے۔ پھر حضرت سعدی طرز خاص کے موجد ہوئے، فغانی اور ایک شیوہ خاص کا مبدع ہوا۔ خیال ہائے نازک و معنی بلند لایا، اس شیوے کی تکمیل کی ظہوری و نظیری و عرفی و نوعی نے سبحان اللہ قالب سخن میں جان پڑ گئی۔